آج میں آپ کے لیے علامہ اقبال کی ایک نظم خفتگان خاک سے استفسار کی تشریح لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ مہر روشن چھپ گیا اٹھی نقاب روئے شام، شان ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کس کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدے بیدار پر۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ دل کے ہے بے تاب یہ الفت میں دنیا سے نپور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ منظر ہرما نائبی کا تماشائی ہوں میں، خم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔ تم ذرا بے تابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے۔ یہ میں غفلت کے سرے مستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ وہ بھی حیرت خانہ امروز وہ پردہ ہے کوئی، اور پہ کر عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ آدمی وا بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا۔ وا بھی جل مرتا ہے سوزے شمع پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا۔ یا تو ایک مصرع میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وا بھی پگھل جاتا ہے دل۔ رشتہ و پیوندیا کے جان کا آزار ہے، اس گلستاں میں بھی کیا ایسے نکیلے ہار ہے۔ اس جہاں میں ایک معیشت اور سو ابتداد، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے۔ کیا وہاں بجلی بھی ہے دہقان میں خرمن بھی، قافلے والے بھی ہے اندیشہ رہزن بھی۔ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی عشاء کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکاں کے واسطے۔ وا بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے میں کیا، امتیاز ملت و آئینی کے دیوانے ہے کیا۔ وا بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں، اس جہاں کی طرح وا بھی درد دل ہوتا نہیں۔ باغ سے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا روح بے پردۂ حسن ازل کا نام ہے۔ کیا جہنم معیشت سوزی کی ایک ترکیب ہے، آگ کے شعلوں میں پنہاں مقصد تادیب ہے۔ کیا غوث رفتار کی اس دیس میں پرواز ہے، موت کہتے ہیں جسے اہل زمیں کیا راز ہے۔ اضطراب دل کا سامان یا کی خست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے۔ دید سے تسکین پاتا ہے دل محبور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی۔ جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہ بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا۔ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا مور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے۔ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چھپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ 26 اشعار کی یہ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں صرف 6 اشعار ہیں، دوسرے میں 12 اور آخری حصے میں 8 اشعار ہیں۔ پہلے حصے میں اقبال شام کے اوقات میں ایک قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں، دوسرے حصے میں حیات و کائنات کے بالمقابل حیات بعد از موت کا تقابلی جائزہ ہے، جبکہ تیسرا حصہ بھی کم و بیش اس نوعیت کے جائزے پر مشتمل ہے۔ پہلے بند کی مشکل الفاظ اور اس کی تشریح۔ نمبر 1 معنی: خفتگان خاک، خاک میں سوئے ہوئے۔ استفسار سوال: مہر سورج، روئے شام، شام کا چہرہ، ساحر جادوگر، غوطہ زن غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، نپور نفرت کی جمع ہے، نفرت کرنے والا۔ مطلب شام ڈل رہی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے، چاروں طرف شام کے سائے پھیل رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت اپنے تمام مناظر کے ساتھ ڈوبنے والے سورج کے غم میں ماتم کناں ہے۔
یوں تو نہیں کہ آسمان نے گفتگو کرنے والے لبوں پر زہر پونک دیا ہے، اور رات کا کردار ایک ایسے ساحر کے مانند ہے جو زندہ انسانوں پر خواب طاری کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہوا بھی ساکت ہو کر رہ گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں بھی ایک ایسی آواز سنائی دے رہی ہے جیسے کسی سرگرم سفر قافلہ میں ہرول دستے کے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز ہو۔ یہی وہ عالم ہے جس نے مجھے یعنی اقبال کو اس عالم پانی سے متنفر کر دیا ہے، اور اس کو ترک کر کے اس قبرستان میں آ گیا ہوں جہاں زندگی سے گزر جانے والے کنج تنہائی میں خاموش سو رہے ہیں۔ یہاں بھی ان کا ہمنشیں ہوں، یہاں میں بھی ان کا ہمنشیں ہوں۔ دوسرا بند، مشکل الفاظ کے معنی۔ میں غفلت کی شراب، امروز و پردہ، آج اور کل، پیکار عناصر، عنصروں کی لڑائی، ابتعاد، مصیبت، آفت، امتیاز ملت و آئی قوم اور شرح کا فرق۔ مطلب، ان اشعار میں اقبال بڑے دکھ بھرے اور اضطراب انگیز لہجے میں اہل قبور سے استفسار کرتے ہیں کہ تمہاری اس غمناک اور اندوہگی بستی پر میں اشک افشانی کرنے پر مجبور ہوں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ جس بستی میں تمہاری بدوباش ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا یہ بستی بھی میری دنیا کی مانند ہے جہاں ہر لمحہ انسان سے برسر پیکار رہتا ہے؟ کیا یہاں بھی تم میری دنیا کے باشندوں کی طرح مجبور و معذور ہونے کے ساتھ ہر طرح کی محرومیت کا شکار ہو؟ اے اہل قبور، کیا تمہاری بستی میں بھی شمع کی روشنی پر پروانہ اپنی جان نثار کر دیتا ہے؟ پھول اور بلبل کے بارے میں جو روایتی داستان ہماری دنیا میں موجود ہے، کیا تمہاری بستی میں بھی اس نوعیت کی داستانوں سے مزین ہے؟ میری دنیا میں تو شاعر کا ایک مصرع ہی دل کو تڑپانے کا موجب ہوتا ہے، کیا تمہارے ساتھ تمہارا دل بھی شعر کی حدت سے پگھل جاتا ہے؟ جس طرح اس دنیا میں انسانی رشتے باہمی نفرتوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، کیا تم لوگ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو؟ اس دنیا کی معیشت تو بے شمار جھمیلوں میں گھری ہوئی ہے، یہ تو بتاؤ کہ ہمارے معاشرے کی طرح کیا تمہارے بھی بجلی کے سان اور کچے گھروندے ہیں؟ کیا وہاں بھی اہل قافلہ کو راہزنوں کے لٹ جانے سے کان خوف ہوتا ہے؟ کیا وہاں کے پرندے بھی اپنے گھونسلوں کے لیے تنکے چنتے ہیں؟ اور کیا ہماری طرح تم لوگ بھی مکانوں کی تعمیر کے لیے اینٹ اور گارے کا استعمال کرتے ہو؟ یہ بھی بتا دو کہ جس طرح ہمارے لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور ذاتی عقیدوں کے جنون میں مبتلا ہے، کیا تمہارے ہاں بھی یہی معاملات ہے؟ ہمارے معاشرے میں ظلم و جبر کے خلاف جس طرح آواز بلند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، کیا تمہاری دنیا کی صورتحال بھی یہی ہے؟ تیسرا بند، مشکل الفاظ کے معنی۔ یہ پہلا لفظ تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا لکھا ہے۔ تادیب، سزا، ہست و بود، ہستی اور وجود مراد زندگی، مہجور، ہجر، جدائی، لن ترانی، تلمیح ہے، مطلب یہ کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ قتیل، مارا ہوا، گنبد گرداں، گھومنے والا گنبد۔ مطلب، یہ اشعار بھی دوسرے حصے کا تسلسل ہے جن میں اقبال خفتگان خاک سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بتا، تمہاری دنیا میں جس خطے کا نام بہشت ہے، کیا وہ کوئی باغیچہ ہے یا آرام گاہ، یا پھر اس مقام پر حسن ازل بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا ہے؟ جہنم جو ہے، کیا اس کے شعلوں میں گناہگاروں کو ڈال کر سزا دیتا ہے، یا پھر یہی شعلے گناہوں کو بسم کرنے کا ذریعہ ہے؟ اس دنیا میں تو انسان اپنے مادی جسم کے باوجود نوح پرواز رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن تمہاری دنیا میں بھی کیا یہی صورت ہے؟ یہ بھی بتاؤ کہ ہم نے جس شے کو موت کہتے ہیں، کیا تم اس راز سے آگاہ ہو؟ یہ اہل قبور، ہماری دنیا میں تو زندگی اور موت کا مسئلہ انتہائی اضطراب کا سبب ہے، کیا تمہاری دنیا میں بھی علم اتنا ہی محدود ہے؟ محبوب کی ایک جھلک سے کیا وہاں بھی سکون قلب حاصل ہوتا ہے، یا پھر کوئی طور پر اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اپنا جلوہ دکھانے سے انکار کیا تھا، کیا وہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا تمہاری دنیا میں بھی تحقیق و جستجو سے روح کو آسودگی نصیب ہوتی ہے، اور کیا وہاں بھی فرد عقل و فہم کا ادراک رکھتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری محبت کی تجلی سے نور کا سراپا بنی ہوئی ہے، یا وہاں بھی نفرتوں کی تاریکی چھائی ہوئی ہے؟
کائنات کا سب سے بڑا راز موت ہے جو منکشف نہ ہونے کے سبب کل بھی انسان میں کانٹے کی طرح معلق ہے۔